अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर रशीद ज़ई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम आपको गाहे बगाहे नई से नई मालूमात फराहम करने के लिए मज़ामीन और दीगर रिसर्च आर्टिकल्स फराहम करते रहते हैं। आज का भी मज़मून कुछ ऐसा ही है कि लोग दवाई इलाज के बारे में बहुत सारे डबल माइंडेड हैं, फ़िक्रमंद हैं। उनको समझ नहीं आती कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, कौन सा सिस्टम बेहतर नहीं है, एलोपैथिक क्या है, होम्योपैथिक क्या है, तिब्बे यूनानी क्या है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि होम्योपैथिक इलाज क्यों कराया जा सकता है, इसकी क्या अफादियत है और इसके क्या नुकसानात हैं। ये चूँकि बहुत अहम उन्वान है और बड़ा अहम है इस लिहाज से कि लाखों नहीं करोड़ों इंसान जो हैं वो एलोपैथिक की तरह होम्योपैथिक में भी इलाज करवाने पर इन्हिसार कर रहे हैं। कहा जाता है शफा मिन जानिब अल्लाह, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्त लोगों से सेहतमंद कौम बनती है। एलोपैथिक इलाज हो, होम्योपैथिक इलाज हो या तिब्बे यूनानी इलाज, सरकारी तौर पर तीनों तस्लीम शुदा हैं और करोड़ों लोग इस्तेफादा भी कर रहे हैं। होम्योपैथिक इलाज 200 साल से अपनी अफादियत की बिना पर दुनिया भर में मकबूलियत का झंडा बुलंद किए हुए है। कोना मश्क यानी मुजम्मन यानी क्रोनिक या पेचीदा अमराज का शाफी होम्यो इलाज इस बात का सबूत है कि होम्यो इलाज शबाना रोज तरक्की का सफर तय कर रहा है। जदीद साइंस और तहकीकी स्कॉलर्स मुतअद्दिद अमराज को हार्मोन्स के निज़ाम में खराबी, एंजाइम के अफ़आल में कमी बेशी, जरासीमी हमला से पैदा शुदा अमराज, जल्दी अमराज और दीगर को सीजनल और प्री सीजनल अनटूवर्ड रिएक्शंस वजह बीमारी करार दे रहे हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज में नामवर और प्रोलिफिक राइटर डॉक्टर डगलस गिब्सन ने कहा है, जो खुद भी एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है और वो MBBS के लंदन से किया, FRCS एडन से किया, FFM FF होम उन्होंने, और 1963 से 1977 तक ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल में बतौर मारूफ स्कॉलर और राइटर होम्योपैथिक अद्वियात पर तहकीकी मकालाजात शाया करते रहे हैं। उनका कहना है कि मरीज की शफा डॉक्टर की स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से मशरूत है। इसी तरह नामवर होम्योपैथिक स्कॉलर्स मसलन डॉक्टर एलन TF एलन ने अपनी किताब होम्योपैथिक इलाज में लिखा है कि इन यूटिलिटी और अनरिलायबिलिटी वाली अद्वियात को होम्योपैथिक मटीरियल मेडिकल्स से निकाल दिया जाता है। ये बात या इस अमर से ये साबित होता है कि अद्वियात की प्रूविंग का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है, जबकि हमारे कई बई ख्वाह फरमाते हैं कि होम्योपैथिक अद्वियात में तहकीकी अमल नापैद है। यहाँ ये मालूमाती अमर का जिक्र ज़रूरी है कि होम्योपैथिक इलाज में मर्ज नहीं बल्कि इंसानी जिस्म पर रूनमा होने वाली तमाम अलामात का इलाज किया जाता है। एक दूसरे नामवर डॉक्टर AC कौपर्थवाइट, जो कि खुद MD, PhD, LLD और इससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन के हामिल थे, वो अपनी किताब टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका एंड थेराप्यूटिक
میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ادویات کی شفائی طاقت، ایفیکیسی جس کو ہم بولتے ہیں، کو مسلسل جانچ پڑتال کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر A.W. ووڈورڈ جو کہ ایم ڈی اس وقت کے نامور ڈاکٹر، اپنی کتاب میں پیتھولوجی، سسٹمک فزیولوجی میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھراپیوٹکس جیسے اہم علوم پر خصوصی توجہ دے کر نچوڑ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ H.L. چکاترا کی مشہور کتاب جو ہے بیسٹ آف برنٹ میں، اور اس کے ہمنوا جو کہ انگلینڈ میں پریکٹس کرتے تھے اور بڑے نامور ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ان سب کا مجموعی طور پر یہ خیال ہے، متفقہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک بننے کے اہم 50 ریزن ایسے ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں، اور اس میں انیٹمی اور فزیولوجی جیسے بنیادی علوم پر بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ناظرین، میں اپنے قارئین کرام حضرات و خواتین آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک علاج اپنی تاریخی کامیابی اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو وبا سے نجات دلاتے ہوئے مکمل شفایابی سے ہمکنار کرنے کا کریڈٹ رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مختلف حوالہ جات اور نامور اسکالرز، ان کی تحقیق اور ریسرچ آرٹیکل سے یہ عیاں ہوا، واضح ہوا کہ اس میں شفائی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یار لوگ اس طریقہ علاج میں کیڑے تلاش کرتے ہوئے الزام لگانے میں نہیں چوکتے کہ اس کی ادویات کی تیاری میں تحقیق کا عنصر ناپید ہے۔ یاد رہے کہ اگر ادویات اپنا اثر زائل کر چکی ہوں تو برسوں میں مارکیٹ میں ہزاروں لاکھوں انسان کیوں خرید کرتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں، اور آج بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ راکم کا خیال یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ اصلاحی جذبے سے کی جائے تو معنی رکھتی ہے، اور جو لوگ خود اس سسٹم کی حروف ابجد سے واقف نہیں، وہ اپنی رائے مفروضہ پر قائم نہ کریں۔ حقیقت حال اور حقائق کی نظر سے دیکھیں کہ اکثر ہومیوپیتھک ادویات ایسی مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں جبکہ ایلوپیتھک ادویات فیل ہو جاتی ہیں۔ بات مقابلے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مریض کو آرام آنا چاہیے۔ دوا کی لاگت، دوا کے سائیڈ ایفیکٹس، دوا کا ایک سطح پر جا کر اپنا اثر کھو جانا، دوا کی مقدار کا مسلسل بڑھتے جانا، یہ ایسی چند اہم باتیں ہیں جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ واقعی ہومیوپیتھک ایک مکمل طریقہ علاج ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹریٹ سمپٹمز not the disease, restoring the sick to health, to cure, ideally rapid, gentle and permanent in the shortest, most reliable and most harmless way۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ افراد کا ہومیوپیتھک علاج پر اعتراض یہ ہے کہ علاج پر طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس ضمن میں مختصر عرض یہ ہے کہ کرونک کنڈیشن مرض کی، اس میں ہو سکتا ہے وقت زیادہ لگ جائے اور طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، مگر جو ایکیوٹ کیسز ہوتے ہیں وہاں پر طویل عرصے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ علامات کے مطابق دی ہوئی ہومیوپیتھک کی ادویات فی الفور اپنے اثر دکھاتی ہیں، کیونکہ ادویات انسانی جسم میں
وائٹل فورس کی کارکردگی بڑھاتی ہیں۔ جیسے سب جانتے ہیں کہ جسم میں امیونٹی اگر مسلسل کم ہو یا ہوتی رہے یا اس میں نقص پیدا ہو جائے تو ہمیں امیونولوجی کا جو علم ہے، جو سائنس ہے، وہ بتاتی ہے کہ امیون سسٹم آف لیمفوسائٹس میں قابل ذکر نقص موجود ہو تو ہماری ادویات کی تیاری ہو تو جسم میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ اب ہماری ادویات کے بارے میں یہ بھی تصور کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات کی تیاری میں الکوہل، پانی، شوگر آف ملک، لیکٹوز یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ سٹارچ، فلور، گلوکوز، گلیسرین وغیرہ ادویات کی تیاری میں استعمال نہیں ہوتی۔ اور پلانٹس، میٹلز، کیمیکلز، اینیملز، پوائزنز وغیرہ کی مکمل چھانٹ پھٹک، مکمل جانچ پڑتال اور خوب شناخت کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو صحیح قرار دیتے ہوئے ہومیوپیتھک ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائی کا انتخاب اور دوائی کی مقدار پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا یہ مقالہ یہیں ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس سے آگے اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم آگے مزید معلومات پر منحصر آپ سے معلومات شیئر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہومیوپیتھک سسٹم کی بنیادی باتوں کو سمجھ پائے ہیں اور اس علاج پر یقین رکھتے ہوئے اس کو خود بھی استعمال میں لائیں گے، دوسروں کو بھی اس کی افادیت کے بارے میں بات چیت کریں گے۔